السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس اسلامی چینل پر تمام اسلامی واقعات قرآن و حدیث اور مکمل تحقیق کے بعد آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج کا واقعہ آج سے 4000 سال قبل پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 69 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، لیکن آپ کے والد آزر کے لقب سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ آزر کے ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناحور اور ایک کا نام حاران تھا۔ حاران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ حاران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط کو اللہ نے بعد میں نبوت سے سرفرازہ تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کا واقعہ ہے۔ عراق کے شہر بابل، جہاں پر آپ کے والد رہائش پذیر تھے، وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ یہ نہایت ظالم جابر بادشاہ تھا اور خود خدا ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس وقت کے نجومیوں نے آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس ستارے کی تحقیق کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ نمرود کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نمرود کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ جب اس بات کا تذکرہ نمرود سے کیا گیا تو نمرود نے حکم صادر کیا کہ تمام حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کر دو، اور جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دو، اور کوئی مرد آج کے بعد اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو آپ کی والدہ نمرود کے ڈر کی وجہ سے آپ کو ایک غار میں لے کر چلی گئی، اور اسی غار میں چھپا کر آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بت پرستی مکمل عروج پر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے بت پرستی سے قدرتی طور پر نفرت تھی۔ آپ اکثر و بیشتر اپنے والد اور اپنی بستی اور اپنے قوم کے لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے کہ جن بتوں کو آپ اپنا خدا سمجھتے ہو، کیا وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات ان کی قوم کے پاس یا ان کے والد کے پاس نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد خود بت فروش بھی تھے اور بت ساز بھی تھے۔ گھر پر بت بنا کر بازار میں جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے علاقے کے لوگ ایک تہوار منانے کے لیے اپنے علاقے سے باہر جا رہے تھے۔ آپ کے والد نے بھی آپ سے کہا کہ ابراہیم ہمارے ساتھ جاؤ تہوار منانے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عذر پیش کر منع کر دیا۔ جب تمام علاقے والے تہوار منانے علاقے سے باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے میں موجود تمام بتوں کے پاس گئے۔ ان بتوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے کہا کیا تم یہ کھانا کھاتے نہیں ہو؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم میری بات کا جواب نہیں دے سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد ایک ایک بت کو توڑنا شروع کیا اور تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے، اور وہ بت سب بتوں میں سب سے بڑا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وہ کلہاڑا اس بت کے گلے میں لٹکا دیا اور واپسی گھر آ گئے۔ جب قوم کے لوگ واپسی آئے تہوار منا کر، انہوں نے بت خانے میں آ کر تمام بتوں کی یہ حالت دیکھی تو تمام کے تمام آگ بگولا ہو گئے، اور سب نے یہ کہا کہ ایک ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے کہ ہمارے قوم کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا
اور آپ سے پوچھا کہ یہ حالت ہمارے بتوں کی، ہماری خداؤں کی کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، کس نے تمہارے خداؤں کو توڑا ہے؟ لوگوں نے یہ بات نمرود تک پہنچا دی۔ نمرود کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا کہ خدا کون ہے۔ دوران بحث ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 بندوں کو بلایا، ایک بندہ تھا بے گناہ اور ایک بندہ تھا جس کے اوپر قانوناً پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ تو نمرود نے جس کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی اس کو بلا کے اسے زندہ چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ بندے کو بلا کر اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، اور اگر آپ اس کو مغرب سے طلوع کر دو تو میں مان جاؤں۔ تو نمرود اس چیز سے عاجز آ گیا اور تیش میں آ کر اس نے اپنے وزراء کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دو۔ 10 دنوں تک آپ کو قید کر دیا گیا اور ساتھ میں یہ حکم بھی صادر کیا کہ ان کے لیے آگ کا انتظام کرو اور ایسی عظیم الشان آگ کا انتظام کرو کہ دور کوسوں دور وہ آگ نظر آئے۔ تو 10 دن تک اس علاقے کے لوگوں نے سب نے مل کر لکڑیاں جمع کی اور لکڑیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ بنایا۔ اس کے بعد 10 ایام کے بعد جب اس آگ کو جلایا گیا تو کوسوں دور وہ آگ نظر آ رہی تھی اور اس آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کافی دور تک لوگ اس آگ کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ٹائم ہوا تو لوگوں نے کہا، جائیں آپ آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو نہیں جاؤں گا، آپ مجھے ڈالیں۔ اب کوئی ڈالنے والا نہیں تھا، آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی۔ تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک غلیل ٹائپ کی مشین بنائی جائے، غلیل ٹائپ کی ایک چیز بنائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کھینچا جائے، جس کے ذریعے وہ آگ میں جا کر گر جائے۔ انہوں نے غلیل ٹائپ کی ایک چیز بنائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کھینچا، جس کی وجہ سے آپ کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں تو اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم کریں، میں اس آگ کو بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آگ بجھانے کا؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں، نہیں، مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا آپ آگ مت بجھائیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اسرافیل کے بارے میں آتا ہے، جو آگ بارش برسانے والے جو فرشتے ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں، اللہ کے اس حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کو چھوڑ دا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ہمارے ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ہو جا۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، وہ آگ جلتی رہی، لیکن وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی بھی ہو گئی۔ نہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ سردی لگنا شروع ہو جائے، نہ اتنی گرم کہ جل جائے، بالکل درمیانی اور راحت والی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے اچھے ایام کون سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہی 40 ایام جو میں آگ کے اندر رہا۔ جب 40 دن کے بعد آپ صحیح سالم اس آگ سے باہر آئے، قوم نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا، لیکن اس کے باوجود قوم ہٹ درمی اور ضد پر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کے اوپر کسی نے ایمان نہیں لایا سوائے 4 بندوں کے، ایک لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے، اور ایک آپ کی اہلیہ سارہ، اور ان کے علاوہ 2 بندے اور تھے جو اسلام لائے تھے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنا ایمان بچا کر یہاں سے ہجرت کر جائیں فلسطین۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں سے نکلے۔ راستے میں آپ کا گزر ہوا مصر سے۔ اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا معمول یہ تھا کہ اس کی سلطنت کے اندر اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی تھی تو وہ اس کو اپنا لیتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر مصر کے اندر سے ہوا تو وہاں بادشاہ کے کرندوں نے جا کر بادشاہ کو خبر دی کہ ایک اجنبی شخص ہمارے ملک کے اندر داخل ہوا اور اس کی نہایت خوبصورت بیوی ہے۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو ہمارے حوالے کر دیں، سارہ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو بادشاہ کے پاس لے کے جائیں گے اور یہ بادشاہ کا پیغام ہے اور حکم ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اجنبی تھے، وہاں پر ایک مسافر تھے، اور آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے اللہ پر یقین کرتے ہوئے کہ جس اللہ نے مجھے آگ سے بچایا ہے وہ اللہ آج میری عزت کو بھی بچائیں گے، آپ نے ان کے حوالے کر دیا سارہ کو۔ جب سارہ کو لے کر پہنچا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ جیسے ہی حضرت سارہ کے قریب آنے لگے تو حضرت سارہ اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اتنے میں ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے وہ بادشاہ، اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اس کو اتنی زیادہ اس چیز سے تکلیف ہوئی کہ اس نے سارہ سے منت سماجت کی کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر دیں، جیسے میں پہلے تھا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کر دیں تو میں آپ کو صحیح سلامت یہاں سے چھوڑ دوں گا، میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ اللہ سے دعا مانگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تندرستی اور صحت دیتے ہیں، تو یہ حضرت سارہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جاتے ہوئے حضرت سارہ کو یہ ایک گفٹ دیتے ہیں، ایک باندی کی صورت میں، جن کا نام، ایک عورت ہوتی ہے جن کا نام حاجرہ ہے، وہ ان کو دیتے ہیں بطور خدمت کے لیے کہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یہ آپ کی باندی ہیں، آپ اس سے خدمت کرائیں اپنی۔ حضرت سارہ ان کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں۔ وہاں سے دوبارہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، فلسطین پہنچتے ہیں۔ فلسطین پہنچ کر حضرت سارہ چونکہ بانجھ ہوتی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، تو یہ کیا کرتی ہیں، حضرت حاجرہ، ان کا نکاح، جو ان کی باندی تھیں، ان کا نکاح یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کروا دیتی ہیں۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ 86 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو جاتے ہیں، اس کے کچھ سالوں کے بعد جب 100 سال عمر ہوتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بیٹا عطا کرتے ہیں جو حضرت سارہ سے، جو بانجھ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ صادر ہوتا ہے، اور حضرت سارہ سے ایک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ان کا نام اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ دونوں نبی ہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ کی سرزمین پر آئیں اور ان کو مکہ کے اندر چھوڑ دیں۔ اور اس وقت مکہ ایک صحرا ویران علاقہ تھا، ایک جنگل تھا۔ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ اور اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر یہاں پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو جب انہیں چھوڑ کر وہاں سے چل دیتے ہیں تو ان کی جو اہلیہ ہیں حضرت حاجرہ، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آتی ہیں، ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا اور یہ حکم آپ کو کس نے دیا؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ بس اب اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ بھلے جائیں۔ وہاں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر نہیں دیکھتے اور واپسی چلے جاتے ہیں۔ اب مکہ اس وقت ایک صحرا جنگل تھا، تو کچھ ٹائم کے بعد جب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی کی تلاش میں، دو پہاڑیاں ہوتی ہیں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ، اس کے درمیان آپ چلتی ہیں، 7 چکر مکمل کرتی ہیں پانی کی تلاش میں۔ پھر اللہ کی طرف سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی 7واں چکر مکمل ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پاؤں کی ایڑی مارتے ہیں زمین پر، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے ایک چشمہ ابل پڑتا ہے اور پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو حاجرہ علیہِسسلام آتی ہیں اور اس چشمے کو روکتی ہیں، بند باندھتی ہیں، اور یہ وہی زمزم کا پانی جو آج ہم پیتے ہیں، وہاں سے اسماعیل علیہ کی ایڑی لگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاری کیا، جو آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اس کو ایسی اللہ تعالیٰ جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر قیام کرتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک مسلسل ایک ہی خواب آتا ہے۔ خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور یہ نبوت کا 36واں حصہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں اور مکہ تشریف لاتے ہیں، اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا آپ اس کو کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے فرما بردار پائیں گے اور صابر پائیں گے۔ تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر قربان گاہ کی طرف چلتے ہیں، قربانی کے لیے، ان کو قربان کرنے کے لیے۔ رستے میں 3 جگہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کو روکتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے شیطان، ابراہیم علیہ السلام 7 کنکریاں مارتے ہیں اس کو، پھر دوبارہ دوسری جگہ وہاں پر بھی 7 کنکریاں، پھر تیسری جگہ جب آتا ہے وہاں پر بھی 7 کنکریاں ابراہیم علیہ السلام اس کو مار کر دھتکار دیتے ہیں۔ جب آپ کو لٹایا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت سے ایک دمبا جبرائیل امین لے کر آ جاتے ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہاں پر لٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دمبے کی قربانی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کے اندر، اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اب آپ اس سرزمین پر ہمارے لیے ایک گھر بنائیں، کعبۃ اللہ بنائیں، اور اس کی بنیادیں جبرائیل امین علیہ السلام آ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ بنیادیں ہیں، کیونکہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے تھا، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تھا تو دوبارہ یہ ختم ہو چکا تھا، شہید ہو چکا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ ان پرانی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد آپ دوبارہ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، یہیں اس علاقے کے اندر ایک قبیلہ آ کر آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم، وہاں کی ایک لڑکی کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ آپ کچھ سالوں کے بعد مکہ چکر لگایا کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لیے۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی۔ جب آپ ان کے گھر پہ آئے تو جب آپ نے دستک دی گیٹ پر تو اندر سے ان کی اہلیہ آئیں اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، ان کی اہلیہ نے، کون آپ؟ تو انہوں نے کہا آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو انہوں نے کہا وہ تو گئے ہوئے ہیں رزق کی تلاش میں، کام کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر کا گزر بسر آپ کا کیسا ہوتا ہے، کھانا پینا یہ چیزیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل حالات ہیں، غربت ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، جب آپ کے شوہر آئیں تو ان سے کہنا ہے کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو چینج کر دیں، نئی چوکھٹ لگا لیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام واپسی چلے جاتے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں گھر تو اہلیہ ان کو بتاتی ہیں کہ اس طریقے سے ایک بابا جی آئے تھے، بزرگ تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے مجھ سے سوال کیا، آپ کا پوچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے حالات کا پوچھا، میں نے ان کو یہ بتایا۔ انہوں نے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ چینج کر دیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تھے میرے والد، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں اور میں دوسری شادی کر لوں، دوسری بیوی اپنا لوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام ان کو طلاق دیتے ہیں، دوسری شادی کرتے ہیں، اسی قبیلے کی ایک اور عورت سے شادی کرتے ہیں،
اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کچھ سالوں کے بعد دوبارہ چکر لگتا ہے، دوبارہ آتے ہیں گھر۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں ہوتے، ان کی جو دوسری اہلیہ ہوتی ہیں وہ گھر پہ موجود ہوتی ہیں۔ دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون، تو پوچھا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ وہی بتاتی ہیں کہ رزق کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے گھر کا حال احوال لیتے ہیں کہ گھر کے اندر کیسا گزر بسر آپ کا ہو رہا ہے، تو وہ بتا دیتی ہیں کہ اچھا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی ہے تو شکر ادا کرتی ہیں وہ اللہ کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ کے شوہر آئیں تو ان سے کہیے گا کہ آپ کے جو گھر کی چوکھٹ ہے یہ بہت اچھی ہے، اس کو کبھی تبدیل نہ کرنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپسی آتے ہیں تو ان کی اہلیہ ان کو مکمل واقعہ جب سناتی ہیں تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تھے میرے والد جو مجھے یہ حکم دے کے گئے کہ میں آپ کو کبھی نہ چھوڑوں، آپ کو کبھی طلاق نہ دوں۔ یہ تھا مکمل واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ہی اسلامی اور انبیاء اور صحابہ کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔